من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ ان میں سے ایک موضوع ہوگا الحاد۔ الحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دین اسلام سمیت جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، تمام مذہبوں کے منکرین جو لوگ ہیں ان کو ملحدین کہا جاتا ہے۔ اور عموماً جو ملحدین ہوتے ہیں تو ان کے تین عقائد اور نظریات ایسے ہوتے ہیں جو ان کی بنیاد ہوتی ہے۔ نمبر ایک، وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے۔ تو ہم درس میں یہ بیان بھی کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اور یہ دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں سے ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ نمبر دو، وہ رسالت سے انکار کرتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام انسانوں سے الگ، اور وہ ایک نبی اور پیغمبر ہے، اور ملحدین کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم رسالت پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر عقلی اور نقلی دلائل سے ہم ثابت کریں گے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی اور رسول ہے۔ تیسرے نمبر پر ملحدین کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی انسان مر جائے، مرنے کے بعد پھر واپس اٹھنا نہیں ہے، بس یہ زندگی ختم ہو گئی، بندہ خاک ہو جائے گا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، پھر واپس اٹھنا یہ نہیں ہوتا۔ یہ ملحدین کے بڑے تین دعوے ہیں۔ یہ ہمارا ایک موضوع ہوگا۔ دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ خلافت اور امامت اور افضلیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہوگا، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس سے پہلے تمہید کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، تو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اور سوچنا ہے اور پھر یاد کرنا ہے۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے جتنے مخلوقات پیدا کیے ہیں عموماً ان میں سے چار مخلوقات ہوتی ہے۔ نمبر ایک، فرشتے، نمبر دو جنات، اور نمبر تین انسان۔ یہ تین جو مخلوقات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان میں سے دو بلکہ تینوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس شعور ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ اور جو چار نمبر پہ جو مخلوق ہے وہ جیسے جانور وغیرہ یا ان کے علاوہ جو اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کی ہے وہی ہے۔ تو اب انسانوں میں اللہ رب العالمین نے انسانوں میں نہیں بلکہ ان تمام مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ۔ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سے جو فضیلت دی ہے وہ انسان کو دی ہے۔ اب انسان میں اللہ رب العالمین نے پھر انسانوں کے مراتب کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انسان کو مقام عطا کیا ہے۔ ان میں سے نمبر ایک انبیاء ہوتے ہیں، نمبر دو ان میں سے صحابہ کرام ہوتے ہیں، نمبر تین عام انسان ہوتے ہیں۔ پھر عام انسان میں مسلمان کافر وہ تفصیل ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین تیسرے نمبر پارے میں فرماتے ہیں تلک الرسل، جو حافظ ہے وہ بتائے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء کرام کو بعض انبیاء کرام پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اب اس باتوں کا مطلب کیا، ان باتوں کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی جو مخلوقات ہے ان میں سے سب سے افضل ترین اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان ہے۔ نمبر دو، اب ان انسانوں میں سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر تین، اب انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں اور جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صحابہ کرام۔
اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اب کبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الراشدون، کبھی فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین طبقہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ وہ صحابہ کا ہے۔ اب اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے شیخ القرآن ہو، چاہے وہ شیخ الاسلام ہو، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ جب اللہ ایک انسان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو پھر کسی کو حق بنتا ہے کہ اس پر اعتراض کرے؟ ہرگز نہیں۔ اب صحابہ کرام پر اعتراض کرنا مسلمانوں میں کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرے۔ اب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو صحابہ کرام کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی ہے اور کیا پیغام دیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی رحمہ اللہ، یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کی کتاب مشکات شریف، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی جو ہے، میرے صحابہ جو ہے وہ آسمان کے ستاروں جیسے ہے۔ آپ صحابہ کرام میں سے جس صحابی کے پیچھے بھی چلو گے، جس صحابی کے نقش قدم پر بھی چلو گے، آپ جس صحابی کو بھی فالو کرے گے، تو اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ صحابہ کو جو صحابی بھی ہو، آپ جس صحابی کو بھی فالو کرو تو اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دو گے۔ یعنی صحابہ کے نقش قدم پر چلنا یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے، اور صحابہ کرام ہمارے لیے معیاری حق ہے۔ اس کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے اور رقم الحدیث 3866۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ جب آپ دیکھو کہ کوئی بندہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بالا کہتا ہو تو آپ کو کہ اللہ کی لعنت ہو آپ کی شر پہ۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ صحابہ کرام پر اعتراض کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشاجرات صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو اختلافات تھا، اب بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے تو پڑوسی کو حق بنتا ہے کہ وہ آئے بھائی کے جھگڑے میں دخل اندازی کرے؟ ہرگز نہیں۔ گھر کا اندرونی معاملہ ہے، اور جب گھر کا اندرونی معاملہ بھی ہو اور پھر والد صاحب دونوں بچوں کو اکٹھا کر کے ان کے آپس میں صلح کرے تو پھر باہر سے کسی کو حق بنتا ہے کہ وہ آ کر ان کو ملامت کرے؟ نہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام کا اگر آپس میں اختلاف تھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، ان کے اختلاف کے باوجود بھی اللہ ان سے راضی تھے، تو ان پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام علم الکلام کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ عبدالعزیز فراروی رحمہ اللہ، انہوں نے صحابہ کرام کے خلافت کے مسئلے میں اس حدیث کو ذکر کی ہے، اور اسی طرح امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو انسان بھی صحابہ کرام کو برا بالا کہے تو ان پر اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، کہ اللہ رب العالمین ان کے فرض اور نفل عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتے ہیں جو صحابہ کرام پر اعتراضات کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی
قرآن پڑھنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ رب العالمین ان کا جو عمل ہے ان کو قبول نہیں فرماتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ تفصیل تھی کہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو بھی، کوئی انسان بھی صحابہ پر تنقید، صحابہ ہمارے لیے معیار حق ہے، اس بات کو آپ سمجھ گئے، تمام صحابہ کرام۔ لیکن جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اسی طرح انبیاء کرام کے بعد تمام لوگوں میں جو سب سے افضل انسان ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو فضیلت ہے، اگر تمام صحابہ کرام ایک طرف ہو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری طرف، تو ان تمام صحابہ کرام سے افضل ترین انسان جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اب ہماری جو بات ہے یہ تو تمہیدی باتیں تھیں، اب ہمارا موضوع شروع ہو گیا کہ بھائی ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین انسان جو ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، حتیٰ وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، جو معصوم ہے ان سے بھی بڑھ کر فضیلت کس کے لیے ثابت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں حدیث نقل کی ہے، اور جو طلباء کرام چاہتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث کا حوالہ مل جائے تو وہ صرف حدیث کا جو حدیث کی جو رقم الحدیث ہوتی ہے نا وہ اپنے ساتھ نوٹ کرے، کتاب کا نام اور حدیث کی جو رقم الحدیث ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لکھ لے، انشاءاللہ یہ آپ کے بہت بڑے کام آئیں گے۔ یہ جو حوالے ہے امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر اور رقم الحدیث ہے 12127، 12127 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ غار میں بھی میرے ساتھی ہے، اور حوض کوثر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی پلائیں گے امت کو تو وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انسان ہوگا وہ کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ انسان تھے کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، تو اس وقت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اسلام میں سب سے پہلے انسان جو خطیب اسلام ہے، جس نے پہلا بیان کیا ہو، پہلی تقریر کی ہو اسلام میں اور اسلام کی دعوت دی ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنہ من امتی، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری امت میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو اب اگر کوئی اور انسان ہوتا جس کا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہوتا تو پھر جنت میں وہی انسان داخل ہوتا نا پہلے، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا، اور جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کے لیے شرط بھی یہ ہے کہ اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہو۔ تو ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے وہ تمام صحابہ کرام میں سے بڑھ کر اعلیٰ اکمل مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب علم الکلام کی الکفایہ فی الہدایہ، یہ علم الکلام کی کتاب ہے، اور علامہ نور الدین احمد بن محمود بن ابی بکر الصابونی رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب میں
وہ ایک بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بڑا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوارا نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ اس دنیا میں راستے میں چلتے ہوئے کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلنے لگے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ راستے میں سفر کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلے۔ تو اب جب دنیا میں رسول اللہ کو پسند نہیں تو پھر جنت میں کیسا پسند کریں گے اللہ اور رسول۔ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا درداء یمشی امام ابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چلتے تھے۔ قال له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اتمشی امام من هو خیر منک، کیا آپ ان سے آگے چلتے ہیں جو آپ سے بہتر ہے؟ واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص پر سورج نے غروب نہیں کیا ہے اور کسی پر سورج کا طلوع اور غروب ہونا نہیں ہوا ہے۔ یعنی جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں سورج کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ کسی ایک انسان پر بھی نہیں لگی ہے کہ وہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہتر اور افضل ہو۔ سمجھ گئے؟ یعنی پورے کائنات میں کوئی ایک ایسا انسان نہیں ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں چاہتا کسی کو اپنا دوست بنا لیتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بنا لیتا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ میرا بھائی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی سب سے بہترین انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب جو روافض جو لوگ ہوتے ہیں، جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی سب سے افضل جو صحابی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی سب سے افضل کون ہے؟ اب یہ ہمارے لیے دلائل ہے۔ اب جو حدیثیں میں پڑھتا ہوں یہ ہمارے دعوے پر دلائل ہے۔ ہم شیعہ لوگوں سے مطالبہ کریں گے، جو روافض لوگ ہیں ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے لیے سارے صحابہ کرام قابل احترام ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں لیکن چوتھے نمبر پہ، اور ان کا مقام 4 نمبر پہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا خلیفہ مسلمانوں کا کون ہے؟ اور وہ پہلا خلیفہ کیوں نہ ہو مسلمانوں کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے اور رقم الحدیث ہے 3663۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا ادری ما بقائی فیکم، کہ ہم بیٹھے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ علم نہیں ہے کہ میں کب تک آپ لوگوں کے درمیان ہوں گا، یعنی میری زندگی کتنے دن اس دنیا میں باقی ہوگی، لیکن میری امت اے صحابہ آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فاقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد آپ لوگوں نے جن کی اقتداء کرنی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد آپ نے ان لوگوں کی اقتداء کرنی ہے۔ وَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی میرے بعد آپ نے کس کی اقتداء کرنی ہے؟
تو فضیلت تو ثابت ہوگی جب رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے میرے بعد جس کی تابعداری کرنی ہے، جس کی بات کو آپ نے ماننا ہے، جس کو اپنا بڑا سمجھنا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر ہوتے تو پھر ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی میرے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اقتداء کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ سمجھ گئے؟ تو ہمارا دعویٰ جو ہے ان پر تقریباً میرے پاس کافی احادیث ہے، لیکن آپ لکھتے نہیں ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ہاں افضل ترین انسان جو تھے وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ روایت زیادہ ہے۔ اور اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام ایک بات پر اتفاق کرے تو اس کو صحابہ کرام کا اجماع کہا جاتا ہے۔ اب مرام الکلام علامہ عبدالعزیز فراروی رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے کہ بھائی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ اجتمع المہاجرون والانصار علی کہ بھائی مہاجرین اور انصار جو صحابہ کرام تھے ان لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا، وہ اس بات پر متفق ہو گئے ان خیر هذه الامہ کہ اس امت میں جو بہترین انسان ہے، یعنی اس امت کا جو بہترین فرد ہے، انسان ہے، مقتدی رہنما ہے، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ہے۔ تو اب جب تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ترین انسان جو ہے وہ کون ہے؟ علامہ عبدالعزیز فراروی رحمہ اللہ۔ تو اب جب صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بھائی ہمارے لیے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، تو اس کو اجماعی صحابہ کہا جاتا ہے۔ اب علامہ شامی رحمہ اللہ جو ہے، ابن عابدین الشامی، انہوں نے اپنی ایک کتاب مجموعہ رسائل میں لکھا ہے کہ جو بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے، جس طرح نماز کی رکعتوں پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے، اور ان سے یہ ثابت ہے کہ بھائی فجر کی 4 رکعتیں، ظہر کی 10 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح ان صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل نہیں ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرے تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو رافضی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے سب سے افضل ترین جو انسان ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ تو اب ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے لیے تو بہتر اور افضل انسان جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، تو چلو آتے دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ جن کو آپ افضل سمجھتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا وجلته جلد المفتری، کہ بھائی اگر میں کسی ایک ایسے انسان کو دیکھوں
کہ جو میری فضیلت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دے تو میں اس انسان کو جھوٹے ہونے کے ناطے ان پر حد کذب لگاؤں گا، یعنی میں ان کو کوڑے لگاؤں گا، جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جھوٹے انسان کے لیے 80 کوڑے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خبردار اگر کسی انسان نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہے تو پھر میں اس انسان کو جھوٹے ہونے کے ناطے کوڑے لگاؤں گا۔ تو اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ بھائی میری فضیلت ثابت نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، اور شیعہ لوگ کہتے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے، تو اب دو باتیں ہیں، یا تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کو ہم مانیں گے یا پھر ہم رافضی لوگوں کی باتوں کو ہم مانیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصحابی کا نجوم، کہ بھائی آپ لوگوں نے اقتداء پیروی اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صحابہ کی کرنی ہے، اور صحابہ کرام میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے، تو ان کی اقتداء اور ان کی بات پر یقین کرنا تو ہمارا بنیادی فرض ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی میں افضل نہیں ہوں مقابلے میں حضرت ابو بکر کے مقابلے میں، اور اب شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی حضرت علی افضل ہے، تو اب ہم شیعہ کی مانیں گے یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے؟ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ کون افضل ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ تو سمجھ گیا یہ جو احادیث ہے، ان تمام میں نے کافی احادیث چھوڑی نا کہ بس اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ بھائی احادیث کی روشنی میں جو سب سے افضل ترین انسان انبیاء کرام کے بعد وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کلیم پوری ہے یا باقی ہے؟ 10 منٹ لے لیں۔ اچھا، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کیوں افضل ہے؟ افضل ہونے کے لیے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حل یستوی الذین یعلمون، بھائی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر تھوڑی ہے، نہیں جاننے والا افضل ہوتا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ افضل ہے، وہ کیوں افضل ہے؟ ان میں کیا خصوصیت تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا؟ وہ شاعر کہتے ہیں وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے مددگار اور صحابی تھے وہ کون تھے؟ تو اب ہمارے دیوبند علماء میں سے علم الکلام میں مہارت رکھنے والے ایک عالم گزرے ہیں علماء دیوبند میں سے، شیخ محمد ادریس کان دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب سیرت مصطفیٰ، تو وہ سیرت مصطفیٰ کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 143 میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ کے حوالے سے وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بھائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسلام کی دعوت جتنے لوگوں کے سامنے پیش کی، تمام صحابہ کرام اسلام تو لے آئے، لیکن میں نے جس کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی تو تمام لوگوں نے تھوڑے دیر کے لیے سوچا کہ میں اسلام کو قبول کروں یا نہ کروں، فکر کی، غور کیا، تدبر اور سوچا کہ بھائی میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے جب اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلا سوچتے ہوئے جلدی سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے عشق کرتے تھے۔ اب پہلے اسلام لانے والے کون ہیں؟ پہلا خلیفہ کون ہوگا؟ پہلے جنت میں کون داخل ہوں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا خلیفہ ہے انہوں نے اسلام بھی پہلے لائے، انہوں نے ہجرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، وہ سفر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا اور حضر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھا، وہ جہاد کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور دعوت کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے نمبر پہ تھے۔ تو اب یہاں پر رافضی لوگ جو ہے
وہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی نہیں، پہلے اسلام تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی لایا ہے، پہلے اسلام تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی لایا ہے، تو آپ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ پہلے اسلام لانے کی وجہ سے پہلا مقام جو اعلیٰ مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے؟ تو ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی دیکھیں، بات ایسی ہے کہ جب ایک بڑا صاحب مال، ایک بڑا خان نواب ہوگا، ٹھیک ہے، ایک علاقے میں صاحب دولت انسان ہوگا اور ساتھ میں غریب لوگ بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو صاحب دولت اور صاحب مال انسان ہے وہ کسی سے ڈرتا بھی نہیں ہو، اس کے دل میں کسی کا خوف بھی نہیں ہو، وہ کسی کے انڈر کے نیچے بھی نہ ہو، مطلب کسی کے حکم کے ماتحت بھی نہ ہو، اور آپ ان سے کہے کہ بھائی اس کام کو اس طرح کرنا ہے، اور پھر وہ اتنے طاقت کے باوجود آپ کی بات عاجزی کے ساتھ مانے، یہ بہتر ہے یا پھر آپ کا اپنا بیٹا آپ کی بات مانے؟ کون سا بہتر ہے؟ جو بڑا سردار ہوگا، جو بڑا بدماش تو نہیں لیکن جو بڑا صاحب مال ہوگا، جو طاقت والا ہوگا، وہ اگر آپ کی بات مانے تو یہ کمال ہے، یا آپ کا اپنا بھائی آپ کی بات مانے یہ کمال ہے؟ وہ مانے کمال ہے، کیونکہ آپ کا بھائی ہے، وہ تو ضرور آپ کی بات مانے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے پاس مال تھی، دولت تھی، اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو چھوٹا بچہ تھا، 7-8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس وقت وہ اسلام قبول کیوں نہ کرتے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور ان کے پاس تو مال دولت بھی نہیں تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ غریب تھے، اسی وجہ سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ بھائی آپ ان کی تربیت کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اب جب محمد الرسول اللہ کسی کی تربیت کرے تو پھر وہ کس طرح اسلام قبول نہیں کرو؟ سمجھ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا ہے اس پر کسی کا روب نہیں تھا، وہ کسی کے حکم کے ماتحت نہیں تھے، اس کو کسی قسم کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی پسندگی سے اسلام قبول کر چکے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنے والد سے بھی اسلام اور ایمان کو چھپا کے رکھا تھا کہ بھائی میں مسلمان ہوا ہوں یا نہیں۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے جب اسلام لایا تو ان کی عمر کم تھی، انہوں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے والد صاحب کے سامنے بھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس طرح اسلام قبول کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھائی دعوت دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد الحرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو اسلام کے طرف بلانے والے جو انسان تھے، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے والے جو انسان تھے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ شوہر جو بات کے بیوی کو تو ضرور ماننا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو پہلے اسلام قبول کیا ہے، ان کا اسلام قبول کرنا ان کے لیے خیر کا باعث بنا تھا اس وقت، بعد میں تو کافی لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا، لیکن ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کیا تھا ان کا خیر اور برکت وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تک محدود تھی، کیونکہ وہ چھوٹا کم عمری میں تھا، کسی کے سامنے دعوت نہیں دی انہوں نے جیسے اسلام قبول کیا، بعد میں دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے پھر لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی، لوگوں کے سامنے دعوت دی، تو پھر جو اسلام سب سے پہلے جس نے قبول کیا ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ہمارا پہلا خلیفہ کون؟ یہ کافی باتیں ہو گئے نا، آپ ان تمام باتوں کو یاد نہیں کر سکتے، آپ نے بس آج کے درس میں صرف 2 باتیں یاد کرنی۔ کتنی؟ 2 باتیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے زیادہ ہے،
آپ ان سے کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا نہیں بلکہ حضرت ابوبکر کا مقام زیادہ ہے رضی اللہ عنہ کا. ایک یہ بات یاد رکھنی. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید نہیں کر سکتا. کوئی بھی انسان صحابی پر اعتراض نہیں کر سکتا. اور تیسری بات، جو بھی خلافت حضرت ابوبکر صدیق کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. یہ آج کے درس کا خلاصہ ہو گیا. انشاءاللہ کل آگے مزید تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بس نہ ابن عابدین پر رسائل مجموعہ رسائل کے لیے کلے داو دغه شانتی مجموعہ رسائل او بل کتاب دی التسدید نوم ځان سره ولیکه. التسدید فی شرح التمهید علامہ حسام الدین السغناقی رحمہ اللہ. ودلی کل حضرت ایک سوال کر سکتے ہیں؟ جی. سوال یہ کہ شیعہ لوگ اکثر تنقید کرتے کہ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے لیکن یکتا ذات ہے. جی. تو وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے، حالانکہ اکثر جگہ واحد کا صیغہ بھی ہے انا وانا اعلم ما اخفیتم، اور اکثر جگہ کہ نحن نرزقکم وایاہم اور ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اچھا میں سمجھ گیا. مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی قرآن دے دے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم میں اور علی جی نحن جمع کا صیغہ استعمال کیا. جی. اچھا ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ یہ جو رافضی لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں کئی فرقے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا مقام دیتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جس طرح عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بادشاہی اور اپنی خدائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے ہیں. اسی طرح رافضی جو لوگ ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خدا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ سنی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین واحد ذات ہے. اور یہ دلیل تو ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن میں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو جمع کا صیغہ استعمال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی جو بادشاہی ہے وہ یکتا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ شریک حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے. اعتراض کو سمجھ گئے آپ؟ اعتراض کو سمجھ گئے. اب اس کا جواب تو پہلے قرآن مجید سے ہے کہ بھائی جس قرآن مجید سے آپ دلیل پیش کرتے ہیں آپ کی دلیل غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جو دلیل پیش کرتے ہیں اس کے بدلے اسی قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، اللہ فرماتے کہ بھائی آپ کا الہ جو ہے وہ نمبر 2. اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین لوگوں کو اپنا تعارف بیان کرتے ہیں. تعارف اپنی ذات کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ، اللہ فرماتے کہ بھائی کہہ دو اللہ یہ تو قرآن سے جواب. اب آپ لوگوں کے ذہن کے مطابق جو انہوں نے جو نحوی صرفی اعتبار سے جو اعتراض بنایا ہے کہ بھائی وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر ایک بھی موجود ہو لیکن وہ تعظیم اور اکرام اور عزت کے طور پر اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے استاذ کو کہے کہ بھائی آپ کیسے ہو، تم کیسے ہو. کوئی استاذ کو کہتا ہے کہ تم کیسے ہو یا آپ کیسے ہو، تو آپ تو جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آپ لوگ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اساتذہ کرام بہت سارے ہیں اس لیے کہا کہ آپ کیسے ہو. یا استاذ ایک ہے لیکن احترام اور ادب کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو صیغے استعمال کیے ہیں جمع کی، اس کا مطلب اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے. سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا انسان کسی مشکل میں ہو تو پھر ہم ان کو ایسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں کبھی کبھی کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. کبھی کبھی آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ اس کو کہتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، آپ کیوں ٹینشن کرتے ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ پورا لشکر ہے نہیں نا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تاکید کے طور پر یا سمجھ گئے آپ.
ہمیشہ جمع کا صیغہ جو ہے وہ جمع کے معنی میں نہیں آتا بلکہ کبھی کبھی واحد کے سوال پر سوال بنتے ہیں نا جی یہاں جس طرح انہوں نے کہا کہ نحنو یا انا جمع کا صیغہ ہے تو وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتے ہیں نا جی تو یہ جمع تو پھر ان کے اوپر بھی سوال بنتے ہیں نا یہ تثنیہ کا تو نہیں ہے نا جی ہاں یہ بھی کافی اچھی دلیل ہے کہ وہاں تو جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور وہ لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شریک مانتے ہیں تو پھر وہ تو تثنیہ ہے پھر تو تثنیہ ہونا چاہیے نا تو جمع تو نہیں ہونا چاہیے سمجھ گئے سلام میں جب ایک شخص پر سلام ڈالتا ہے السلام علیکم. ہاں السلام علیکم چاہیے تو اس طرح تھا اگر اس اعتراض کو دیکھا جائے السلام علیکہ لیکن یہاں پر کم جو ہے وہ تعظیم کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور کسی کا سوال؟ سہیل آپ کو کوئی سوال؟ بس اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح سوال جواب ہو تو بعد میں پھر کر سکتے ہیں. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. کچھ نہ کچھ سمجھ گئے؟ ہاں چلو آپ ایک دن درس